سری لنکا کے بعد خطے کے دیگر ممالک پر ڈیفالٹ کے خطرات، کیا واقعی پاکستان کے سری لنکا سے بھی برے معاشی حالات ہیں اور پاکستان کے معاشی حالات کا دیوالیہ سری لنکا سے موازنہ؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان ایشیا کا تیسرا ملک ہے جس کی اکانومی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے اور ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستانی روپے کی قدر سری لنکن کرنسی سے گر جانے اور پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو جانے کی خبروں کے بعد اس بات نے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ملک جو ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کے بھی معاشی حالات اگر پاکستان سے بہتر ہیں تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، گزشتہ برس نئی حکومت کے آتے ہی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی تھیں۔ بہت سے تجزیہ نگاروں نے سری لنکا کے بعد پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی پیشین گوئیاں بھی کی تھیں، جبکہ حکومت وقت نے ان خبروں کی نفی کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات ختم ہو چکے ہیں۔ حکومتی اقدامات اور دعووں کے باوجود ڈالر، پیٹرول اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء مزید مہنگی ہوتی چلی گئیں۔ پاکستان میں حالیہ مہنگائی کی لہر، بیرونی قرضوں کے بوجھ اور سیاسی حالات حاضرہ کو دیکھا جائے تو اس وقت واقعی پاکستان کے حالات سری لنکا سے بدتر ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی تک نہ تو حکومت وقت نے ڈیفالٹ کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی عالمی اداروں نے۔ البتہ مزید قرضوں کے لیے بہت سی شرائط پوری کرنے کی ڈیمانڈز ضرور رکھی ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو تاریخی برے حالات کا سامنا ہے۔ ایسی صورت میں اگر واقعی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو سری لنکا کی طرح سنبھلنے کا موقع شاید پاکستان کو نہیں ملے گا۔ یہ ملک ڈیفالٹ کیسے ہوتے ہیں اور ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے، آئیے اس حوالے سے تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کوئی بھی ملک اگر بیرونی قرضوں میں دب جائے اور قرضے واپس کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ IMF جیسے ادارے قرض کی حصولی کے لیے ایسی شرائط طے کرتے ہیں جن سے انہیں قرض کی واپسی کی امید دلائی جا سکے، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کی حکومتیں صرف عوام پر ٹیکس بڑھا کر ہی قرض واپس کرنے کے لیے قسط اکٹھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام پر مہنگائی کی صورت میں جبری طور پر IMF مسلط کی جاتی ہے۔ ملک میں موجود اداروں سے لیے گئے قرض کی واپسی تو حکومت نئے نوٹ چھاپ کر یا اداروں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مزید وقت لے لیتی ہے، لیکن بیرونی قرضہ ڈالروں میں ہوتا ہے جسے ادا کرنے کے لیے بڑے ترقیاتی ممالک تو ایسا کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک اس دلدل میں دنستے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ڈکلیئر ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے بعد اس ملک سے لین دین صرف نقد ڈالروں میں کیا جاتا ہے۔ ملکوں کو دوبارہ قرض لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر زیادہ شرح سود پر قرض ملتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں ملکی کرنسی کی قدر تیزی سے گرتی ہے اور مہنگائی اسی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیوالیہ ہونے والے ملک سے جانے اور آنے والا تجارتی سامان عالمی بندرگاہوں پر ضبط ہو جاتا ہے۔ اس کے تجارتی، مسافر اور دفاعی ہوائی جہاز اور بحری جہاز دوسرے ملکوں میں ہوں تو وہ قبضے میں لے لیے جاتے ہیں۔ بیرون ممالک جتنے بھی اثاثہ جات ہوتے ہیں وہ سب ضبط ہو جاتے ہیں۔ ایسی رقوم جو ملک میں آنا ہوتی ہیں وہ بھی روک دی جاتی ہیں، جبکہ طے شدہ تجارتی معاہدے کینسل ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً پیٹرول، گیس اور وہ ضروری اشیاء جو مجوزہ ملک دیگر ممالک سے درآمد کرتا ہے ان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ سری لنکا میں ہوا ہے، اور پاکستان میں ویسی ہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ سری لنکا کے پاس نہ تو قرض واپسی کے لیے ڈالر موجود تھے اور نہ درآمدات کے لیے، جس وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا۔ یہاں پر اگر پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان ویسے تو سری لنکا سے بڑا ملک ہے، لیکن معاشی صورتحال بالکل ویسی ہی ہے۔
پاکستان کی حکومت بھی ڈالروں کے لیے IMF سمیت دیگر دوست ممالک کی منت سماجت کر رہی ہے، جبکہ ملک میں درآمدات پر بھی تاحال پابندی ہے، کیونکہ روپے کی قدر مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی صورت میں ذخیرہ اندوز ڈالر، سونا اور یہاں تک کہ زرعی اجناس کا بھی ذخیرہ کیے بیٹھے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت عوام کے پاس اربوں ڈالر موجود ہیں، جن کی چین عوام میں ہی گم رہی ہے اور حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ ڈالر جب تک پاکستانی بینکوں میں جمع نہیں ہو جاتے، پاکستان کے زر مبادلہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جب ملکی کرنسی کی ویلیو بڑھے گی اور ڈالر نیچے آئے گا تو ذخیرہ اندوز اپنے ڈالر فوری طور پر فروخت کرنے نکلیں گے، جن سے بڑے پیمانے پر یہ ڈالرز بینکوں میں جمع ہوں گے اور زر مبادلہ میں شامل ہوں گے۔ سری لنکا میں معاشی اور سیاسی بحران کے بعد مہنگائی سے ستائی 2 کروڑ عوام نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی تھی، جس کے بعد سری لنکن صدر عارضی طور پر ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق گزشتہ برس سے سری لنکا کی 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی کو پیٹرولیم مصنوعات اور خوراک کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سری لنکا کے صدر انیل وکرما سنگھے نے ملک دیوالیہ ہونے کے بعد ٹیکسز میں مزید اضافہ کیا اور اخراجات میں کمی کر کے ملک کے حالات سنبھالے۔ برے معاشی حالات کے سبب سری لنکا کی وزارت دفاع اخراجات میں کمی کرنے کے لیے آدھی فوج کو ختم کرنے کا مشورہ بھی دے چکی ہے، اور اس حوالے سے سری لنکا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس 2 لاکھ کی فوج میں سے 65,000 اہلکاروں کو ریٹائرڈ کیا جائے گا، اور اس دہائی کے اختتام تک سری لنکن فوج کی تعداد 1 لاکھ کر دی جائے گی۔ رواں برس کے آغاز میں ٹیکسز میں کیے جانے والے بڑے اضافے کے باوجود حکومت نے خبردار کیا تھا کہ اس کے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز کے لیے بہت تھوڑی رقم موجود ہے۔ گزشتہ برس ڈیفالٹ کے حالات میں سری لنکا کو لوڈ شیڈنگ، پیٹرول کے بحران، مہنگائی اور خوراک میں کمی کا سامنا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر پاکستان کے حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی ویسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ حکومتی نظریں صرف IMF پر ٹکی ہوئی ہیں تاکہ ان کی شرائط پوری کر کے کسی طرح ملکی معیشت کو بہتر کیا جائے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ معاشی صورتحال کے بعد سیاسی استحکام بھی لایا جا سکے۔ لیکن پاکستان کے سیاسی و معاشی مسائل مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹی انڈسٹریوں کے ساتھ بڑی انڈسٹریاں بھی اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، خطے میں موجود گزشتہ 20 سال میں سری لنکا وہ ملک ہے جو ڈیفالٹ ہوا ہے، جبکہ پاکستان سمیت ابھی بھی کچھ ممالک پر ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ کچھ دیگر ممالک کو بھی سری لنکا جیسی صورتحال کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ IMF کی ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوا کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جنہوں نے بہت زیادہ قرض لے رکھے ہیں اور ان کے پاس اپنی پالیسی بدلنے کی گنجائش کم ہے، انہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ممالک سری لنکا کی مثال سے ہی سبق لے سکتے ہیں۔ سری لنکا کو زر مبادلہ کے بحران کا سامنا ہے اور اسے اپنے 2 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی کے لیے خوراک، ایندھن اور ادویات جیسی بنیادی ضروریات درآمد کرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور گزشتہ برس کے مقابلے میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 80% اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ سال میں امریکی ڈالر اور دنیا کی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں سری لنکن روپے کی قدر میں بہت کمی ہوئی ہے۔ سری لنکا کے حکام حالیہ عرصے میں قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے IMF سے 3 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن ملک میں جاری سیاسی افراتفری کی وجہ سے فی الحال یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ یہ مسائل اب سری لنکا تک محدود نہیں رہے، بلکہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی افراط زر اور شرح سود میں اضافے، کرنسی کی قدر میں کمی، بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں اور زر مبادلہ کی شدید کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سری لنکا کے بعد خطے میں ڈیفالٹ کے خطرات لاؤس، پاکستان اور مالدیپ پر منڈلا رہے ہیں۔ سری لنکا جیسی صورتحال آج پاکستان کی بھی ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے رعایت ختم کیے جانے کے نتیجے میں آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 90% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی معیشت مشکل میں ہے اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ ہو چکا ہے۔
S&P گلوبل کے تجزیہ کار اینڈریو ووڈ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان IMF کے نئے فنڈز تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے قرضہ دینے والے ممالک بھی پاکستان کو مزید قرضہ فراہم کر سکتے ہیں۔ IMF سے قرضے کی قسط اور دوست ممالک کی مالی مدد سے پاکستان کے بدترین معاشی حالات ایک مرتبہ سنبھل سکتے ہیں، جبکہ ملک میں الیکشن کروا کر سیاسی بحران ختم ہو سکتا ہے اور نئی مضبوط حکومت سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لے سکتی ہے، جس سے ملک میں ڈالرز آئیں گے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ممکن ہوگا۔